الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ ناظرین، معاملات کی صفائی کی ضرورت کے عنوان سے دو حصے آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں، اور یہ بھی اس میں ذکر کیا تھا کہ یہ زکوٰۃ کا پیش خیمہ ہے، یعنی اگر زکوٰۃ صحیح معنی میں ادا کرنی ہے تو ہمیں اپنے معاملات کو پہلے صاف کرنا ہوگا، ورنہ یہ ہوگا کہ ہم زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی معاملات میں گڑبڑ رہنے کی وجہ سے گنہگار سمجھے جائیں گے، مکمل طور پہ ہمارے مال کی زکوٰۃ نہ نکلنے کی وجہ سے۔ اس کی کچھ مثال آپ کے سامنے دی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ یہ معاملات کی صفائی کیا چیز ہے۔ چنانچہ اس کو کچھ بزرگان دین کی مثالوں سے سمجھایا گیا تھا کہ معاملات کی صفائی کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے۔ اب یہ تیسرا حصہ ہے، میں اس کو مکمل کر کے زکوٰۃ کے مسائل باقاعدہ ترتیب کے ساتھ بیان کروں گا۔ اس میں باقی ماندہ کیا ہے؟ اس میں باقی ماندہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اب آخر وہ کون سی چیزیں اور گڑبڑیاں ہیں جو معاملات کی صفائی سے متعلق ہو رہی ہیں۔ اس میں سے ایک تو مثال کہہ لے یا ایک گڑبڑی کہہ لے جو ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہی ہے، حصہ دوم میں ذکر کی تھی، اور وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ہمارے یہاں بیٹیوں کو یا بہنوں کو میراث میں سے حصہ نہیں دیا جاتا۔ اس کا تذکرہ آپ کے سامنے دوسرے حصے میں گزر چکا تھا، اور اس کا حل بھی گزر چکا تھا کہ جیسے ہی میراث تقسیم ہونے کا نمبر آئے، بہنوں کو فوراً میراث میں سے حصہ دے دیا جائے۔ اگر پراپرٹی نہیں دینا چاہتے تو اس کا حساب لگا کر کے پیسوں کی شکل میں دے دیا جائے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے، صاف ہو جائے، کل قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ نہ بنے۔ اب یہاں ایک دو تین مثال اور ذکر کر کے میں اس حصے کو ختم کر کے اب زکوٰۃ کے مسائل کا تذکرہ بھی آنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک ویڈیو ناظرین جمعے کے رمضان کے تعلق سے اور بننی ہے کہ وہ کون حضرات ہیں جن کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ رمضان کے اوپر بہت ساری ویڈیوز بن چکی ہیں، مگر ایک پہلو باقی رہ گیا تھا، تشنا رہ گیا تھا، اور وہ پہلو یہ تھا کہ روزے میں کن کن لوگوں کو رمضان المبارک کا روزہ چھوڑنے کی فی الحال اجازت ہے۔ ان کو بعد میں وہ قضا کر لیں گے، لیکن فی الحال ان کو گنجائش ہے کہ اگر وہ روزہ چھوڑیں گے تو گنہگار نہیں ہوں گے۔ چنانچہ اس پر انشاءاللہ میں بعد میں آپ کے سامنے ویڈیو بناؤں گا۔ اب تو فی الحال اس کے تعلق سے سنیے گا کہ ہمارے گھروں کے اندر معاملات کی صفائی سے متعلق کیا گڑبڑیاں ہو رہی ہیں۔ چنانچہ ہمارے یہاں گڑبڑیاں بہت ساری ہو رہی ہیں، ان میں سے ایک خرابی معاملات کی یہ ہے کہ گھر میں بچی یا بہن یا بیٹی بالغ ہو جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ والدین اس کے لیے اندر تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ تھوڑا سامان بنوا رہے ہیں، تھوڑا سونا بنوا رہے ہیں، تھوڑے زیورات بنوا رہے ہیں۔ اس میں خرابی ہوتی ہے کہ باپ اور ماں دونوں مشورہ کر کے بنا رہے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ، اور اس میں وہ بنا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ اب آدھا تولہ بنا لیا، اب 1.5 تولہ بنا لیا، اب 2 تولہ بنا لیا، اب 3 تولہ بنا لیا، یا سامان بنا لیا۔ تو یہ 2 تولہ 3 تولہ یا چاندی بنائی جاتی ہے، چاندی کے زیورات وغیرہ بنا کے رکھ دیے جاتے ہیں۔ تو اس میں گڑبڑی ہوتی ہے کہ باپ تو یوں سمجھتا رہتا ہے
کہ یہ میری بیٹی کا ہے اور مجھے اس میں زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ ماں کو بھی پتا ہے کہ یہ بیٹی کے لیے بنائے ہیں ہم نے، لیکن ماں بھی زکوٰۃ نہیں دیتی ہے۔ کیوں؟ بیٹی کے لیے بنائے، ماں کیوں زکوٰۃ دے؟ اور بیٹی سے پہلی بات تو چھپا کے رکھا جاتا ہے، اس کے علم میں آتا ہی نہیں کہ ہم نے کیا کیا تیاری تمہارے لے کر رکھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بیٹی کو پتہ چل جائے تو بیٹی یوں سمجھتی ہے کہ ابھی تک یہ میرے حوالے ہوا ہی نہیں ہے، جب یہ میرے حوالے ابھی نہیں ہوا ہے تو میرے اوپر زکوٰۃ کا کیا مطلب ہے؟ تو ناظرین، یہ ایک بہت بڑی معاملات کی خرابی ہے۔ ایک خرابی تو وہ ہے جو ذکر کی گئی تھی کہ دکان رکھ لی ہے اور دکان رکھنے کی وجہ سے باپ بھی اسی میں شریک ہے، بیٹے بھی اسی میں کام کر رہے ہیں۔ اس کی خرابی کا تذکرہ تو حصہ دوم میں کر دیا گیا تھا۔ انہی خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ باپ مکان بنا رہا ہے اور بچے ہیں بڑے 4۔ پہلے بیٹے نے اس میں 4 لاکھ روپے دیے ہیں، دوسرے والے نے 3 دیے ہیں، تیسرے والے نے 5 دیے ہیں، چوتھے والے نے 8 دیے ہیں۔ اب یہ معاملہ صاف بالکل نہیں ہوتا کہ یہ جو پیسے دے رہے ہیں وہ پیسے باپ کی مدد کر رہے ہیں ایسے ہی، یہ بعد میں ہم ان کے پیسوں کے اعتبار سے اپنا حصہ مکان میں یا گھر میں دکھائیں گے یا باپ سے وصول کریں گے۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب آگے چل کر کے بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہے اور ایک کو تھوڑا حصہ ملا، ایک کو کم دے کر کے باہر نکال دیا گیا، تو پھر اسے شکایتیں ہوتی ہے۔ وہ مفتی کے پاس جاتا ہے کہ جی میں نے جب ہمارے والد محترم گھر بنا رہے تھے تو ہم نے والد محترم کو 5 لاکھ دیے تھے۔ ایک کہتا ہے جی میں نے 6 دیے تھے، دوسرا کہتا ہے جی میں نے 3 دیے تھے، تیسرا کہتا ہے جی میں نے 8 دیے تھے۔ تو اس طرح سے اب جب ان سے مفتی پوچھتا ہے بھائی یہ جو تم نے پیسے دیے تھے، یہ پیسے تم نے باپ کی مدد کی نیت سے دیے تھے یا بطور قرض دیے تھے کہ والد محترم اب آپ مکان بنا رہے ہیں، رہیں گے تو ہم سارے ہی، لیکن ہم چونکہ بڑے ہو چکے ہیں اس لیے ہمارا اپنا مال اپنا ہے، ہم آپ کو بطور قرض دے رہے ہیں۔ قرض کا معاملہ تو چلتا ہی رہتا ہے، بچے بڑے ہوئے ہو جائے پھر بھی باپ کے ماں کے پاس سے لے رہے ہوتے ہیں، آ کے مانگ رہے ہیں، دے دیے ٹھیک ہے، پہلے لوٹا دیے، بعد میں چل کر کے موقع دیکھ کر کے واپس کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے موقع ہو جاتے ہیں، والد کو دے رہا ہے۔ اب یہ مل کے یہ بات صاف نہیں ہوتی کہ والد محترم کو جو پیسے دے رہا ہے وہ بطور قرض دے رہا ہے، ابا یہ پیسے لے لیجیے آپ اور گھر بنا لیجیے گا، بعد میں جب آپ کے پاس ہوں گے دے دیجیے گا۔ اور نہ یہ صاف ہوتا ہے کہ ان پیسوں کے حصوں کے بقدر ہمیں مکان میں حصہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ ملکیت بالکل صاف نہیں کرتے ہیں۔ جب مفتی پوچھتا ہے بھائی ارادہ کیا تھا دینے کا، کہ یہ ہمارے تو نیت اس وقت میں کچھ تھی ہی نہیں۔ اب شامت مفتی کی آئی ہے یا فتویٰ بتانے والے کی آئی ہے کہ وہ اس کو حل نکال کر کے دے۔ بقول مفتی شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب عثمانی کی جب ڈوری الجھی ہوئی ہے تو مفتی صاحب کے پاس چلے ہوئے آ رہے ہیں کہ جی ہمارا حصہ تو اتنا تھا، ہم نے تو اتنا دیا تھا اور بھائی نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا اور ایسے ہی نکال دیا۔ تو پھر بعد میں جو ہے نا شکایتیں پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس، کہ ایمان کے کسی بھی مسلمان کا مال بغیر اس کی خوش دلی کے ہرگز جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ناظرین یہاں تک کہ بھائی کا مال بھی اگر کھا رہا ہے، مثلا برابر میں گھروں میں رہ رہی ہیں، ادھر یہ رہ رہا ہے ادھر وہ رہ رہا ہے، کبھی وہ اس کی گاڑی لے کے چلا گیا، کبھی اس کا سامان لے کے چلا گیا، ایک تو یہ ہے کہ آپس میں محبت ہے اور دلوں میں گنجائش ہے تو کوئی بات نہیں ہے، یہ اس کی کھا رہا ہے وہ اس کی کھا رہا ہے، اس نے اس کا کھا لیا اس نے اس کا کھا لیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ کہ دلوں میں گنجائش بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہاں 2 طرح سے نادانی ہوتی ہے۔ ایک تو نادانی یہ ہوتی ہے کہ والدین کا جھکاؤ اولاد میں سے کسی ایک کی طرف ہوتا ہے، اور جب وہ بیٹا کسی کا سامان لے رہا ہوتا ہے دوسرے بھائی کا تو والد اس کو منع نہیں کرتے، اور بعد میں جب شکایتیں پیدا ہوتی ہے تو والد صاحب یہ کہہ کر کے خاموش کرا دیتے ہیں بھائی تیرا بھائی تو ہے کم بخت، چھوٹا بھائی ہے، اگر اس نے تھوڑا بہت لے لیا، تیرا سامان استعمال کر لیا، تیرے پر مصیبت کیا آ گئی۔ حالانکہ وہ اس کا ریزن اور اس کا سبب نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ بڑے والا دینے سے منع اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ یہ اسے بھائی نہیں مانتا، بلکہ اس لیے کہ وہ احتیاط نہیں کرتا، وہ بغیر احتیاط کے سامان کو استعمال کرتا ہے جس سے نقصان کا اندیشہ ہو جاتا ہے، اور نقصان ہو بھی جاتا ہے تو پھر پیسے یہ مثلا بڑے والا ہی لگاتا ہے تو یہ نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے دلوں میں الجھنیں رہتی ہے،
اور ایک نادانی یہ ہوتی ہے کہ آدمی وقتی اعتبار سے شرم کی وجہ سے منع نہیں کر پاتا، دوسرا اس کا فل ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور سامان کو توڑ کر کے لا کے رکھ دیتا ہے۔ ابھی یہ بڑے والا اگر کچھ کہتا بھی ہے تو وہی جواب ملتا ہے جو ابھی میں نے ذکر کیا، اور پھر یہ آرام سے اسے ٹھیک تو کرا لیتا ہے، پیسے تو لگا لیتا ہے، لیکن شکایت دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے ناظرین یہ معاملات میں گڑبڑی کی مثالیں ہیں، اور اسی طرح اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے یہ چیز بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ کے اندر تشریف لائے تو آپ کی اولین ترجیح یہ تھی کہ کوئی اللہ کا گھر بنایا جائے، چنانچہ آپ نے مسجد نبوی، وہ پاکیزہ مسجد نبوی جس کے اندر ایک نمازوں کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے، جب آپ نے اس کے بنانے کا ارادہ کیا اور جگہ کو تلاش کیا تو جگہ ملی جو بنو نجار کے 2 یتیم بچوں کی تھی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہماری زمین میں مسجد بنانا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس سے بڑا خوشی کا مقام اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ہماری زمین پر مسجد بنانا چاہ رہے ہیں، ہم یہ آپ کو بطور خوشی آپ کو اپنی رضا سے ہم آپ کو یہ ہدیے میں دے دیتے ہیں، آپ اس کے اوپر مسجد بنا لیجئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے باپ ہیں، آپ بنا بھی سکتے تھے، لیکن آپ کو پتا تھا کہ اگر یہ مسجد بن رہی ہے پہلی، اگر یہ مسجد ہم نے ایسے ہی بنا دی تو بعد میں لوگوں کی زمینیں ہڑپ لینے اور زبردستی قبضہ کرنے کا ایک راستہ کھل جائے گا، اور لوگ یہ کہیں گے بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو مسجد بنائی تھی، تیرے پہ کیا مصیبت آ رہی ہے؟ مرنے کے بعد تو لگاتار تجھے ثواب چلتا رہے گا، صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ اب اس غریب کے پاس ہے ایک پلاٹ، وہی آپ نے مسجد میں لے لیا، وہ یہ تو کرائے پہ پریشان ہوتا پھرے گا اور یہ پھر جانا شکایتیں لیے پھرے گا۔ تو اسی لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس راستے کو ہمیشہ کے لیے بند فرما دیا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ زمین ہم آپ کی قیمتاً لیں گے، اگر آپ قیمتاً نہیں دیں گے تو ہم یہ زمین آپ کی ہرگز نہیں لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت دی اور پھر اس زمین کو لیا۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح دباؤ کے ساتھ چندہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ آدمی کسی ایسے آدمی کو لے کر کے کسی کے پاس جاتا ہے کہ اس کی شرم کی وجہ سے وہ چندہ زیادہ دے دے، تو تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایسا چندہ حلال نہیں ہے۔ اسی طرح سے فرمایا مجمع میں بندہ کوئی چندہ کرتا ہے اور دوسرا شرمائی میں چندہ دے دیتا ہے کہ یار اس نے فلاں نے تو اتنا دے دیا ہے، اگر تو کم دے گا تو لوگ کیا کہیں گے، تو یوں شرمائی میں دے دیتا ہے۔ ادھر تو ایک شرمائی ہے، اور دوسرا یہاں ریاکاری بھی پہلو بھی آ جاتا ہے کہ وہ رب کی رضا کے لیے نہیں دے رہا ہے، چونکہ اگر پیسے والا بھائی بھی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ وہیں پہ خرچ کرے، اس کے بہت سارے اور بھی اندر ایسے خرچ ہوں گے جو ہمارے سامنے وہ نہیں کر رہا ہے، اس نے رب کی رضا کے لیے کر لیے ہوتے ہیں۔ مثلا کسی غریب بچی کی وہ شادی میں حصہ لے رہا ہوتا ہے، کہیں مسجد میں اندر خانہ وہ حصہ لے رہا ہوتا ہے، کہیں مدرسے میں وہ اندر خانہ حصہ لے رہا ہوتا ہے، اور کہیں اسی طرح اور رفائی کاموں میں وہ حصہ لے رہا ہوتا ہے جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن بس ہماری نظر میں یہ ہے کہ یہ پیسے والا ہے، یہ مالدار ہے، اور یہ یہاں پہ کنجوسی دکھا رہا ہے، جب میں نے 1000 دے دیا ہے تو یہ 5000 کیوں نہیں دے رہا ہے؟ حالانکہ یہ ضروری نہیں ہو سکتا ہے جہاں آپ نے 1000 دی ہو وہ ایسی جگہ کہیں 10,000 یا 15,000 دے کے آیا ہو۔ تو اسی لیے ناظرین حکیم الامت مجدد الملت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس طرح کا چندہ بالکل حلال نہیں ہے، جو شرمائی کی وجہ سے دیا گیا ہو اور یا شرمائی کی وجہ سے لیا گیا ہو۔ تو ناظرین یہ معاملات ہمارے صاف ہوں گے، بیوی کے معاملات صاف ہوں گے، مہر کے پیسے رکے ہوئے ہیں، بیوی کے معاملات صاف ہوں گے، اور یہاں تک کہ مستقل فقہ نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب شوہر کا مال تقسیم ہو رہا ہے اور مہر کے پیسے باقی بچے ہوئے ہیں بیوی کے، تو اس میں بیوی کو صاف ستھرا یہ کہنے کا حق ہے کہ میرے مہر کے پیسے جو شوہر کے اوپر بطور قرض ہیں وہ ابھی نہیں دیے گئے تھے۔ جب مال تقسیم ہو رہا ہے تو چونکہ مال کا رول ہی ہے جسے پہلے بتلایا گیا تھا کہ پہلے کفن دفن کا انتظام کیا جائے اور پھر اس کے قرض کا انتظام کیا جائے، جب قرض نکالا جائے گا اس میں سے بیوی کا مہر بھی نکالا جائے گا، بعد میں جو بیوی کو میراث کا حصہ ملنا ہے شوہر کی جتنا حصہ وہ ملے گا، لیکن پہلے قرض ادا کیا جائے گا۔ تو ناظرین یہاں پر بھی ان چیزوں کا خیال رکھے کہ ہماری بیٹی ہے، اگر ہم نے اس کو کچھ بنوا کے دے دیا ہے تو اس کی ملکیت کو صاف کر کے کہہ دے، بتا دے کہ بھئی یہ تیری ملکیت ہے۔ اور اسی طرح سے اگر باپ کو ہم کچھ دے رہے ہیں
तो साफ सुथरा बता कर के दे, हम आपकी खिदमत कर रहे हैं, आपने हमें बचपन से पाला है, ये हम आपको अब्बा ये बतौर कर्ज दे रहे हैं, आपको आप हमें बाद में लौटा दीजिएगा। इसी तरह अगर बाप भी अपने बेटे को दे रहा है, बड़े हो गए, उनके भी बच्चे हो गए हैं, ये बाप उनको दे रहा है, तो साफ सुथरा क्या करके दे ले भाई, ले जा 10,000 अपना काम कर ले, लेकिन बाद में लौटा दियो। और इसी तरह से अगर दुकान पे बैठे हुए हैं, जैसे दूसरे हिस्से पे जिक्र किया था, तो इसकी मिल्कियत बिल्कुल साफ सुथरी रहे कि देखो हम बाहर वाले को 700 देंगे देते, आप अपने बेटे हैं, हम आपको 800 देंगे, क्योंकि आप अपने हैं, थोड़ा निगरानी भी कीजिएगा और ध्यान से काम कीजिएगा। उसका फायदा नाज़रीन ये होगा कि अगर उसका अपना पर्सनल और कोई कारोबार भी है, आप उसे अपनी दुकान पर बिठा रहे हैं, तो आपने तो उसको 700 या 800 या 1000 या 1200 जितने भी आप दे रहे हैं, दे करके अपनी दुकान से क्लियर कर दिया है। जब साल में आप दुकान के मटेरियल की ज़कात देंगे, जैसा कि ज़कात के मसाइल में आएगा इंशाअल्लाह तफसील से, तो फिर उसमें बेटे का सर का दर्द कोई नहीं होगा कि मुझे भी इसमें ज़कात देनी है, क्योंकि बेटे को तो आपने एक तरह से मुलाजिम की हैसियत से रखा हुआ है, और बेटे को आप मजदूरी दे रहे हैं, वो महीने में एक बार दे दें या रोजाना की दे दें, तो बेटा फिर अपने माल में ज़कात निकालेगा, उस दुकान में बेटे की कोई हिस्सेदारी नहीं रहेगी। और अगर बेटा पार्टनरशिप में है, आपने 4 लाख अपनी तरफ से लगाए हैं, 4 लाख बेटे की तरफ से लगाए हैं, और माल बढ़ता बढ़ता आपका बहुत ज्यादा हो गया, दुकान अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादती हुई, बढ़ गई, बढ़ोतरी हुई, अब माल वो 12 लाख तक जा पहुंचा, और मटेरियल भी है, काम चल भी रहा है, ग्राहक आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, तो फिर 6 लाख की ज़कात आपको देनी पड़ेगी, और 6 लाख की ज़कात आपके बेटे को देनी पड़ेगी। तो नाज़रीन, ये मिल्कियत हमारी साफ होगी, मामलात हमारे साफ होंगे, जब भी आगे चल करके आप ज़कात को क्लियर तौर पर दे पाएंगे। उससे पहले कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि अब जो अल्लाह का अहम फरीज़ा आपके ऊपर आयद होता है ज़कात की शक्ल में, आप उसको सही माना में अदा कर पाओ। तो बस अब मैं इसी पर इंशाअल्लाह अपनी वीडियो खत्म करता हूँ। आइंदा से इंशाअल्लाह ज़कात के मसाइल लेकर के जाएंगे। अगर हमारे नाज़रीन को और भी कुछ पूछना हो तो वो कमेंट में लिख करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।